محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مدینے کس کس نے جانا ہے؟ سب نے جانا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کو اسی سال مدینے کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ جو لوگ باہر گھوم رہے ہیں، میری ان سے بھی التجا ہے کہ آ کر بیٹھ جائیں۔ گھومنے کے لیے مدینے کی گلیوں سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ گھومنا چاہیں تو مدینے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو یہاں گھوم رہا ہے، وہ یہاں گھومے، اور جو یہاں بیٹھا ہے اللہ اسے مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرمائے۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں، محبتوں سے سماعت کیجئے گا۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ کون کون تھک گیا ہے؟ کسے نیند آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ سچ بول دیں، جس کو آ رہی ہے اب وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دے۔ آ رہی ہے؟ وہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت نیکی کی محفل میں بیٹھے ہوں تو نیند بڑی جلدی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں ہوں تو نیند بڑی جلدی آ جاتی ہے، اور بدی کی محفل میں ہوں تو ساری ساری رات بیٹھے رہیں نیند نہیں آتی۔ کہا سوال کر دیا، سمجھئے گا سوال، الٹا سوال امام غزالی نے پوچھا۔ کہا ایک بستر پر پھولوں کی سیج سجی ہو اور ایک بستر پر کانٹے بچھے ہوں، تم ہی کہو نیند کس پر آئے گی؟ کہا جی پھولوں کی سیج پر نیند آ جائے گی۔ کہا ارے نادان، آقا کے ذکر کی محفل پھولوں کی سیج ہی تو ہوا کرتی ہے، جس پر بیٹھتے کچھ نیند سی محسوس ہوتی ہے، اور بدی کی محفل، رقص و سرور کی محفل کانٹوں بھری محفل ہے۔ رات بھر بیٹھے رہو نیند نہیں آئے۔ نیند آئے اگر نیند محسوس ہو تھوڑی تھوڑی، لیکن یہ بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں سوئے، سمجھ لے کہ وہ شیطان اسے سلا رہا ہے، اسے شیطان سلاتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں سوئے اسے شیطان سلاتا ہے۔ آپ سوئی اگر سونا چاہتے ہیں تو ایسے سوئیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جسے نیند آ رہی ہے وہ اس طرح سوئے، اور جسے نہیں آ رہی وہ میرے ساتھ نعرہ لگائے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون کون کہاں کہاں جاگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب آپ نے دیکھنا بھی ہے کہ کون کون سو رہا ہے اور کہاں کہاں سو رہا ہے، اس کو سونے نہیں دینا ہے۔ چند اشعار احمد ندیم قاسمی کے پیش کرتا ہوں۔ یہ آؤٹ پٹ کھلا ہوا ہے آپ کا نا، ان پٹ کھولیں، ان پٹ کھول دیجئے تاکہ جو باہر دو آواز آتی ہیں یہ نہ آئے۔ ایک دفعہ سیٹنگ ہو جائے گی تو پھر بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آواز تھوڑی سی یہ ان دونوں سے کم آ رہی ہے، وہ چونکہ بعد والی آواز آتی ہے نا، اس وجہ سے اس کا ان پٹ کھولیں تو اس کا ایکو بھی ساتھ جائے گا، وہ ڈیلے جو ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا۔ کچھ کہا ہے آپ نے؟ نہیں، کچھ اور کہا تھا۔ سبحان اللہ کہیں تو اونچی کہیں، ہر شخص کہے، کوئی خاموش نہ ہو۔ میں اجازت دیتا ہوں جسے نیند آ رہی ہے وہ گھر چلا جائے۔ کسے آ رہی ہے نیند؟ جو گھر جانا چاہے وہ چلا جائے، اور میں اسے دعا بھی دیتا ہوں کہ اس کا جتنی دیر وہ بیٹھا ہے اتنی دیر بیٹھنا قبول ہو۔ کنجوسی نہیں کریں گے، ہم بخل نہیں کریں گے کہ اس کے لیے دعا نہ کریں۔ جس کو جانا ہے چلا جائے، لیکن جو بیٹھے مجبوری سے نہ بیٹھے۔
हुजूरी में बैठे, मजबूरी के साथ नहीं बैठिएगा। मैं आपको इजाजत देता हूं, अंसारी साहब से पूछे बगैर आपको इजाजत दे देता हूं कि जिसको जाना है वो चला जाए। सरकार की बारगाह में तादाद नहीं देखी जाती, खुलूस देखा जाता है। अगर क्या मुझे ये बताइए कि ये अगर आप में से 200-400 आदमी चला जाए तो क्या सरकार की बारगाह में कबूलियत न होने का अंदेशा हो जाएगा? हाँ, ये अंदेशा हो जाएगा कि हुजूर की बारगाह में कबूल ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो कि जिसके होना अल्लाह और उसके रसूल को इतना पसंद हो कि उसके होने की वजह से हमारा होना भी कबूल हो जाए। खुदा की कसम ऐसा होता है। मैं कोई इज्जो इनकिसारी का मुजाहरा नहीं कर रहा। मेरा आना, मैं कराची से आया, फलां का आना, फलां का आना, पता नहीं उनकी बारगाह में किसका आना अहम है। हमारे तो पोस्टर में नाम लिखे, तस्वीरें लिखी, ये कोई सनद नहीं होती है।